یہی سوال آپ سے میں کروں گا کہ کیا امریکہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے اس لیے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے؟ نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو توڑنے کے بعد امریکہ کو حاصل کیا ہوگا. وائی شوڈ امریکہ وانٹ ٹو ڈسٹروائے اور بریک اپ پاکستان؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. اتنا ضرور ہے کہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے امریکہ خوش نہیں تھا اور خوش نہیں ہے. لہٰذا وقتاً فوقتاً ان کے یہاں سے اس قسم کے شگوفے چھوٹتے رہتے ہیں اور پھوٹتے رہتے ہیں کہ سب کے پاکستان میں جو نیوکلیئر ان کے جو آرسنل ہے یا نیوکلیئر اثاثے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں اور وہ کسی بھی وقت ان کے دہشت گردوں کے ہاتھ میں پڑ سکتے ہیں، جو کہ حماقت کی احمقانہ بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا سیکیورٹی کا انتظام جو ہے ہمارے نیوکلیئر ویپنس پہ، اس کے متعلق تمام دنیا میں اس بات کی تصدیق ہو چکی کہ وہ نہایت محفوظ اور نہایت مستحکم قسم کا نظام ہے، اور کوئی امکان نہیں ہے کہ 1000 2000 یا 10,000. دوبارہ اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا امریکہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کو توڑنے سے امریکہ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. نقصانات کچھ ہوں گے، کچھ نقصان ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ اے فرینڈلی پاکستان فار امریکہ could be far more useful than a totally ungovernable and broken پاکستان. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی صداقت ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے کہ امریکہ پاکستان کو توڑنا چاہے گا. کیوں توڑنا چاہے گا؟ کیا پاکستان ٹوٹنے کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوگا کہ ممکن ہے کہ افغانستان کے پشتون اور ہمارے پاکستان کے پشتون یہ اکٹھے ہو جائیں اور ان کی ایک ایسی مملکت بھی وجود میں آ جائے جس کے مینٹر جو ہیں وہ بن لادن ہوں؟ جو پختونخوا کا صوبہ ہے اس میں آزادانہ انتخابات کے ذریعے ANP کی گورنمنٹ، جو کہ ایک سیکولر جماعت ہے، وہ برسر اقتدار آئی. اور اب وہ پشتونستان والی بات تو ختم ہو چکی ہے. اب یہ جو صورتحال جس کا ہمیں آج سامنا ہے وہ پشتونستان میں پختونوں کی دلچسپی کی وجہ سے تو قائم نہیں ہوئی. اس کا تو بہت ایک پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور اسامہ بن لادن کو ہم لوگ تو جانتے نہیں تھے. آپ کے علم میں ڈاکٹر صاحب کہ اسامہ بن لادن کو 9/11 سے پہلے کتنے پاکستانی جانتے تھے؟ ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ اسامہ بن لادن امریکہ میں بش فیملی سے دوستی اور قرابت داری کی وجہ سے مقیم تھے. اور 9/11 کے وقت جبکہ تمام جہاز گراؤنڈ ہو گئے تھے اور تمام ایئرپورٹس بند ہو گئے تھے، اسامہ بن لادن اور ان کے خاندان کو بذریعہ خاص وہاں سے امریکہ سے باہر پہنچایا گیا. اب اس میں اسامہ بن لادن نہیں، یعنی ان کے خاندان کے کچھ لوگ، ان کے خاندان کو جیا، کیونکہ بن لادن تو اس وقت افغانستان میں جی میں خاندان کو جیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بن لادن سے ہمارا تو کوئی تعلق واسطہ تھا نہیں. بن لادن کو امریکہ نے استعمال کرنا چاہا اگینسٹ erstwhile سوویت یونین، اور اس میں انہوں نے بھرتی کیا دنیا جہان سے جنگجو لوگ، اور جن کو اس وقت تو مجاہدین وہ کہتے تھے، اور بعد میں انہیں کے نام دہشت گرد پڑ گیا اور ان کو طالبان. اس کی طرف ابھی آتے ہیں کچھ دیر بعد. ڈاکٹر لال خان صاحب، یہی سوال آپ سے، کیا امریکہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے؟ میرے خیال میں کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ڈپینڈ کرے گا اس کے مفادات میں کیا ہے. ایگزیکٹلی یہی تو سوال کو آپ بالکل اسی طریقے سے دیکھوں کہ اس کے مفاد کے مطابق کیا ہے. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں، ایک وقت میں بویریا کو، رور کو، پروسا کو جوڑا گیا جرمن اسٹیٹ. 1848 سے پہلے جرمنی نہیں تھا. آسٹریا ہنگری کو توڑا گیا. ابھی یوگوسلاویا کو توڑا گیا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ امپیریلسٹ پاورز کے درمیان اپنے کیا تضادات ہیں، کیا مفادات ہیں، ان کے مطابق یہ کرے گا. کوشچن یہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو تھیوری ہوتی ہے کانسپیریسی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی مدت سے یہی سلسلہ ہے. میں عرض کروں گا کہ بسمارک نے جرمنی کو اکٹھا کیا، ٹھیک ہے. آسٹریا اور ہنگری اس وجہ سے ٹوٹ گیا کہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے ڈفرینٹ تھے. اس زمانے میں تو کوئی امریکہ کی اس طرح کی کوئی قوت نہیں تھی، اور نہ کوئی اور بڑی قوتیں تھیں جو اس کے درمیان. وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس وقت کیپٹلزم ایک پروگریسو فیز میں تھا. وہ بہتری کے لیے توڑ اور جوڑ رہا تھا. آج مثلا آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کیوں توڑا گیا، بنگلہ دیش جو بنا، اس کی بنیادی وجہ یہ. لیکن کمیونسٹ تحریک تو اس وقت قائم تھی. کس وقت؟ کمیونسٹ تحریک اپنے آغاز میں تھی. 1848 میں کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا گیا، کمیونسٹ لیگ بنی، اور اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے جو کمیونزم کی. اور 1870 میں جرمنی اکٹھا ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ درمیان میں تو یہ 30-40 برس آبویسلی. اب وہ دیکھیں نا، بسمارک نے جو ریولوشن کیا تھا
وہ پہلی ایک ارسٹوکریسی تھا. اب دیکھیے باقی جتنے ریولیوشنز ہوئے ہیں یورپ میں وہاں ساری بادشاہتیں ابھی تک قائم کمپلیٹ نہیں ہیں. صرف ایک فرینچ ریولیوشن تھا, یہ جرمن ریولیوشن تھا, یہ ایک دوسرے ریولیوشن جہاں بادشاہت کے ختم ہو. ابھی بھی سویڈن جیسے ملک میں, ناروے میں, بیلجیم میں, برٹن میں بادشاہتیں موجود ہیں. اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ سب کچھ تو تھیوریز ہیں کہ امریکہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے, نہیں توڑنا چاہتا. یہ تو میں اس لیے بات برصغیر تذکرہ کر رہا تھا کہ ہمارے ناظرین کے سامنے آپ سب کی آراء آ جائیں. سوال یہ ہے کہ ہم دو سوال لیں گے, لیکن پہلے میں ایک سوال اور پھر آپ کو بتاؤں کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے دکھوں کے خود ذمہ دار ہیں, اور اس کا پھر اگلا حصہ جس پر ہم ڈسکشن کریں گے وہ یہ کہ پھر اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے. چنانچہ سب سے پہلے یہی سوال کہ کیا ہم اپنے دکھوں کے خود ذمہ دار ہیں یا کوئی فورن طاقت ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس سوال کے جواب سے پہلے میں اپنی جو بات پہلے آپ نے کاٹ دیا تھا یا آگے چلے گئے تھے, ٹائم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. میں جو بات جان بوجھ کر میں نے نہیں کہا تھا, ظاہر ہے وہ وقت کا مسئلہ ہوتا ہے نا, محدود وقت ہوتا ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ بھئی میں جاوید قریشی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ امریکہ شاید افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان اس وقت بالکل ہی ٹکڑے ہو جائے یا ٹوٹ جائے, تو اس کے سارے ڈیزائن بھی خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ انڈیا پھر ایک اور طاقت کی صورت میں کھڑا ہو جائے گا. لیکن وہ اتنا تو ضرور چاہتا ہے کہ پاکستان اتنا لاغر ہو, اتنا مجبور ہو, اتنا بے کس ہو کہ صرف اسی کے سہارے پر ہی اپنے وجود کو قائم رکھے. اس وجہ سے جو یہ سیکولرائزیشن ہے, جو امریکنائزیشن ہے, اب اس کو چھپانے کے لیے طالبانائزیشن کا ایک ایسا ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جس سے لوگ اتنے الجھ جائیں اور جو اصل ایشوز پاکستان کے درپیش ہیں اس سے لوگ جو بالکل توجہ ہٹا دیں. یعنی طالبانائزیشن امریکہ نے پیدا کی ہے. میرا اپنا خیال تو یہی ہے. ظاہر ہے کہ یعنی امریکہ طالبان بھی پیدا کر رہے, اس کے خلاف لڑ رہا ہے. کہ میں یہ ٹوٹل تو ساری چیزیں ایسے نہیں ہوتی, ایک ہوتی ہیں اندر کی خرابیاں, کمزوریاں, جس سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ بھی کیا یہ کمزوریاں یا کوتاہیاں ہماری اپنی ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا حصہ ہماری اپنی کمزوریوں کا, کوتاہیوں کا ہے. کمزوریوں کا آغاز تو یہیں سے ہی ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے اس سے ہم مسلسل انحراف کرتے چلے گئے ہیں. پاکستان کو آئین, پارلیمنٹ اور ایک جمہوری استحکام نہیں ملا, جس کی وجہ سے لوگوں کو انصاف نہیں ملا, قانون کی برابری نہیں ہے, تھانے بکتے ہیں, عدالتیں بکتی ہیں, جج بکتے ہیں, مٹھی بھر عناصر جو ہیں کہ قومی وسائل پر لوٹ مار کرتے ہیں, این آر او آ جاتا ہے, ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ بالادستی دے کے جو چور اچکے ہیں ان کو سرپرستی دے کے ملک کی قیادت کے منصب پر بٹھا دیتے ہیں, اور وہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ان کے بالکل اعلی کار بن جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ جو مجموعی طور پر ہمارے اندر کمزوریاں ہیں, اس سے ہمارا مخالف فائدہ اٹھاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور جو اس خطے میں اپنے ڈیزائن رکھتا ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اور جب اگر ہماری اپنی کمزوریاں خود موجود ہوں گی, اور جیسے ہمارے اپنے بہت سارے حساس ایشوز ہیں کہ جس پر ہمارے دانشوروں کو, ہماری قیادت کو, ہماری پارلیمنٹ کو, ہمارے سمجھنے اور بولنے والوں کو ایک نقطہ نظر ہونا چاہیے, ہم ایک نقطہ نظر نہیں اختیار کر پاتے.